جامعہ گلزار امیریہ کے جو طلباء جن کی دستار بندی ہونی ہے وہ آگے تشریف لے آئیں۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفى ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبى والصلاة والسلام علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تتجافى جنوبهم عن المضاجع آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منت منے کے در خدمت سلطانی کنی منت منے کے در خدمت سلطانی کنی منت ازو شناس کے در خدمت نہادہ حمد و صلاة کے بعد واجب الاحترام یاران طریقہ اسٹیج پر خوبصورت علمی اور روحانی قدر رکھنے والے عظیم مشائخ اور آستان عالیہ نور نگر روحانیت کی بلندیوں کو چھونے والا آستان عالیہ کوٹلہ شریف اور خواجہ صاحب کی نسبت سے تعمیر مسجد حاضری کی سعادت حاصل کرنے والے حضور کے بعد غلام تقریر اس وقت نہیں ہوگی، میں تقریر آزاد رہ کر کرنے کا عادی ہوں اور پابندیوں میں رہ کر تقریر کرنا میری فطرت اور عادت میں شامل ہے۔ میرے سے قبل میرے مہواد صحیح ترجمہ شخصیت اور میرے عقیدے سے اور میرے عمل کے لحاظ انتہا خوبصورت مزاج اور خوبصورت چمکتا کردار رکھنے والے پررونق ظاہر اور باطن رکھنے والے استاد العلماء شیخ المشائخ اشرف العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی خواجہ پیر محمد مشرف القادری دامت برکاتہ العالیہ طریقے کے لحاظ سے انتہائی گہری باتیں کر رہے ہیں۔ اگر میں جملہ کہہ دوں تو تھوڑی دیر کے لیے قبول کر لینا، ایسی باتیں کہہ رہے تھے جو پیر بھی سننے کے عادی نہیں، مرید بھی سننے کے عادی نہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اب
اب میں تقریر تو نہیں کروں گا نا، میں تو صرف ایک بات کرنا کے لیے اٹھا ہوں. اب میں بول رہا ہوں جملے، تبسم میاں جلیل صاحب کے چہرے پہ آ گیا. کتنا خوبصورت چہرہ. یہ باتیں جو طریقت کی دنیا میں آنے والا بندہ ہے اس کے لیے ابتدائی سبق ہے، اور ابتدائی اسباب میں طریقت کی دنیا میں ایک ادنا سا طالب علم، شریعت کے لحاظ سے میں گھٹنے ٹیک کے چلنے والا ایک فرد، میں کوئی عالم نہیں، کوئی سکالر نہیں، لیکن آپ کے لحاظ سے اگر تحدیث نعمت کے طور پہ کہوں تو میں سب کچھ ہوں، اپنے لحاظ سے کہوں تو میں کچھ نہیں، لیکن طریقت کے لحاظ سے کہوں تو میں سب کچھ ہوں اور مجھے جچتا بھی ہے. اور یہی سٹیج ہے جس پر سال ہا سال بیان ہوتا رہا کہ عمر 4.5 سال یا 5 سال طریقت کی دنیا میں عظیم قدر رکھنے والا، مسلح پہ بیٹھنے والا سب سے بڑا اور مرید قدموں میں بیٹھے تو ہمیشہ کے لیے تہجد کا پابند ہو جائے. مرید قدموں میں آئے، بے رحمتی سے نکل آئے، عقیدہ میرا لگاتا ہوا لے کر آئے، عقیدہ عابد جائے، بے عمل آئے، عمل کی دنیا کا بادشاہ بن جائے. میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ ہے خورشید ولایت حضور میاں خورشید عالم رحمۃ اللہ تعالی. حضور میاں خورشید عالم رحمۃ اللہ تعالی تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، 4.5 سال یا 5 سال کے لگ بھگ ناچیز کی عمر تھی، اور یہاں بڑے بڑے قد کے لوگ تشریف فرما ہیں جنہوں نے ایسے اسٹیجوں سے سنا کہ حضور خورشید نقشبند نے سینے پہ لٹا کے کہا تھا کہ نہیں میں آپ سے دہرانا چاہتا ہوں. میرے چاہتا جی میں پاس تھا کہ لوگوں نے پتر ویلنا وا تقریرہ قادر عالم تے مولوی صدارت میری ہوندی ہے تے خطاب انہاں دا ہوندا ہے. کبھی میں بھی چاہنا بلکہ اج میری نگاہ بھی ہے تے دعا بھی ہے کہ میری نسل وچ کریا سے میری رات تقریرہ بھی کرے تے لوکاں نوں روحانیت. سبحان اللہ. کو نہیں بلکہ کبیر کو، میرے ویر کو اس کے باپ تصدیقی کے سامنے کہا تھا پترا میں چاہنا میں کبھی تو حافظ ہو جائے. 5 سال کی عمر جس پر ہمیں دعا سی، آج میرے خورشید عالم کی دعا کا اثر بھی ہے اور ان کی نظر بھی ہے، حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، بڑا صغیر بھی ہے، بڑا کبیر بھی ہے، وہ خواجہ امیر بھی ہے، باپ ہے وہ پیر دستگیر بھی ہے. نعرہ تکبیر. میں یقین کریں دل سے داد دینا چاہتا ہوں، میں استادوں سے پڑھ کے اتنے کافی ہے اور اتنے یہ سمجھ نہیں سکا جو انہوں نے 1 منٹ میں بیٹھے سنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستان عالیہ کوٹلہ شریف، ہاتھ نکال کے سینے سے زور سے کہیں آستان عالیہ کوٹلہ شریف، آستان عالیہ کوٹلہ شریف، آستان عالیہ کوٹلہ شریف. اور یہ بات تو میاں ظہیر احمد صاحب نے کی ہے، لیکن میرے برادر مکرم صاحبزادہ عالی مرتبت حضور قبلہ صاحبزادہ میاں غلام قدیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے اسی سٹیج پہ متعدد بار یہ جملے کہے. میں اب بھی یہی مانتا ہوں، میرے جد اعلیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ حافظ صغیر حافظ ہو جائے، میں دین بھی میں انکار نہیں کر رہا. الحمد اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ بند ہوں جو پھرتا ہے وہ
کرتا ہے وہ اس کو اپنا عمل ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا قد بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ مل کے کہیں آمین۔ اور اپنے بھائی کے بڑے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہوں، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھنڈ پڑی ہے سینے میں کہ نہیں؟ میرے بھائی نے کتنے خوبصورت انداز میں کہا ٹھنڈ پڑی ہے کہ نہیں؟ بھی آپ کو نہ پڑی ہو، خورشید نقش بند قبر میں رہ کے مسکرا رہے ہیں۔ حضرات گرامی بات آگے بڑھ جائے گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ طریقت کے آداب میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صوفیہ فرماتے ہیں ابتداء الکلام عند الشیخ فی اول طریقت، یہ شیخ کے پاس رہتے ہوئے شیخ کی گفتگو سے پہلے گفتگو کرنا بھی طریقت کے خلاف ہے۔ تقریر اسی پہ ختم، لیکن میرے والد گرامی بڑے خوبصورت انداز میں شفقتوں سے لبریز ہاتھ کے ساتھ، محبتوں سے بڑے جذبات کے ساتھ انگلی پکڑ کر کھڑا کر چکے ہیں۔ الحمدللہ تادم آخر یہی کہتا ہوں، میں امیر المومنین اصدق الصادقین جناب سیدنا خلیفہ اول جانشین مصطفیٰ، رونق بازار مصطفیٰ، مظہر انوار مصطفیٰ، مسکن میزار مصطفیٰ، جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبے کی پہلی لائن اس کا ترجمہ کر رہا۔ آپ نے فرمایا جب تک میں سیدھا چلوں میری اطاعت کرنا، اور اگر کہیں ادھر ادھر ہو تو آپ حق حاصل۔ آپ کو اب اگر وہ کہیں تو میری حیثیت کیا ہے، میری اوقات کیا ہے، میری ویلیو کیا ہے؟ ادب کے دائرے میں رہ کر مرید کو بھی حق ہے پیر سے بات کر لینے کا۔ حضور اس طرح کی بات ٹھیک ہے، میں اس لیے سبق دہرا رہا ہوں، طریقت میں بڑا قد رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اس ذوق کو سلامت رکھے۔ میں جامعہ گلزار امیریہ جس کی بنیاد میری والدہ محترمہ نے رکھی، اس کو تقریباً 8-9 سال ہونے کو ہیں۔ بندہ نچیز اپنی تعلیم سے مکمل ہونے کے بعد دینی سلسلے میں جب آیا تو جامعہ امیریہ خورشیدیہ دستگیر العلوم کے نام سے کوٹلہ شریف میں ادارہ قائم کیا، اور یہاں اس ادارے نے 3 بچے مکمل حافظ کروا دیا، اور اب الحمدللہ ثم الحمدللہ جامعہ گلزار امیریہ خان کالونی بائی پاس چوک، وہاں حفظ کی کلاس میں 37 بچے اب تک مکمل حفظ کر کے فارغ ہو چکے، اور بندہ نچیز درس نظامی میں ایک لڑکے کو پڑھا رہا تھا، آج درجہ رابعہ تک کلاسیں موجود ہیں۔ بندہ نچیز اپنے شیخ کامل ان کے حکم سے بیٹھ کر یہ ڈیوٹی دے رہا ہے، اور ابھی 4 طلباء جن کی دستار بندی ہوگی آپ سے دعائیں لینے کے لیے آج میری قسمت کا ستارہ عروج پہ کہ حضور شیخ کامل کے شیخ ہماری ساری عزتیں ان کی چوکھٹ پہ قربان، ہمارے ان کی گلیوں پہ قربان، ہمارا سب کچھ ان کے قدمے پاک پہ قربان۔ وہ بھی تشریف فرما ہیں ابھی حضور فخر السادات حضور پیر سید حسام قیوم صاحب اور اشرف العلماء اپنے دست مبارک سے ان بچوں کے سروں پہ وہ شفقت کی جو پگڑی ہے وہ رکھی، حوصلہ افزائی کی۔ اب میں نام لیتا ہوں، پہلا طالب علم اگر یہ شاپر تھا اس میں کوئی امام شریف
کھڑے ہو جائیں، یہ کھول کے طیب محمد طیب نقشبندی، محمد طیب نقشبندی، اس بچے نے 2 سال اور 1.5 ماہ میں مکمل قرآن پاک حفظ کیا۔ 2 سال 1.5 ماہ میں مکمل حفظ کیا، اور حفظ کرنے کے بعد پہلے سال ہی سماعت کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دوسرا بچہ محمد دلشاد نقشبندی، پڑھیے لا الہ انس آیا نا تیسرا بچہ محمد شہزید نقشبندی، یہ بڑے خوش قسمت بیٹے ہیں کہ اتنے عظیم روحانی علمی شخصیات سے اپنے سروں پر پگڑی سجا رہے ہیں۔ محمد انس نقشبندی، لا الہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ جامعہ گلزار امیریہ کے 4 طالب علم تھے کہ جنہوں نے قرآن پاک کی دولت سے اپنے سینے کو منور کیا۔ درجہ رابعہ تک درس نظامی کی کلاسیں الحمدللہ بڑے شوق کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ چل رہی ہے، جس میں 3 استاد ہیں۔ 3 استاد ہیں، ایک کا نام محمد عامر شہزاد جنہوں نے رات کو خطاب کیا، دوسرے محمد فیصل صاحب، اور تیسرا بندہ ہے عاجز حقیر میاں صغیرہ۔ ایک استاد حفظ کی کلاس اور 2 وہ افراد ہیں جو جامعہ گلزار امیریہ کے لنگر پکانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے شاید اب میاں صاحب چندے کا اعلان کریں، آپ سے چندہ ضرور مانگتا، لیکن مجھے بزرگوں نے پڑھایا ہے کہ جب چندے کی ضرورت پیش آئے میری چوکھٹ پہ آ جانا، غیب سے تمہاری مدد کروا دوں۔ لیکن اگر آپ کریں تو اس میں رکاوٹ بھی نہیں ہے، اس میں پابندی بھی نہیں ہے، رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ یہ شجرے سایہ یہ آب و تاب سے آگے پھیلتا رہے، چلتا رہے اور منزل کی طرف روا دوا رہے۔ آپ کے سینوں سے دعا لینا چاہتا ہوں، میں اس جملے پر آپ سے آمین کہلوانا چاہتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے کہ جامعہ گلزار امیریہ جس طرح خان کدونے میں بڑی محنت کے ساتھ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف ہے، دل چاہتا ہے کہ کوٹلہ شریف کی زمین بھی اس علمی نور سے منور ہو جائے۔ روحانیت کے لحاظ سے ذرہ ذرہ طریقت بتاتا ہے، ذرہ ذرہ پکڑ کے سیدھا کر دیتا ہے، لیکن ظاہری طور پہ بھی چاہتا ہوں کہ کوٹلہ شریف میں جامعہ قائم ہو جائے۔ آپ تائید کرتے ہیں؟ لگتا ہے بڑی مشکل بات کرتی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جامعہ گلزار امیریہ اس کا مرکز کوٹلہ شریف پہ اگر قائم کرنے کے لیے کوشش کروں تو آپ تعاون کریں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب میں ایک میری وہ دلی آستانے کے لحاظ سے منقبت ہے،
وہ